وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، اشعری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا، احمد رضا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں احترام سے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ سرکار اشعری تھانوی دے سائن ہوئے نے المہند ہوتے جی آئے ہو نا دار تھلے اے ڈاڑ آخری علی کڑک کرنے علی، تو المہند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر۔ اچھا انجینئر صاحب، اس کلپ کے اندر مجھے تو کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی، یہ تو ساری ہمارے اسلاف کی خوبی ہی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں مناظرے کا میدان اور ہوا کرتا ہے، جس طرح کے اعتراضات ہوں، جس طرح کی تنقید ہوں، ان کا دفاع بھی اسی انداز میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ تو ہمارے اکابرین کی خوبی ہے کہ جب ان کی نجی مجلس لگتی تھی تو وہ کسی کی غیبت، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگے تو ان کا اعتراضات کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی نے یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، لیکن جب نجی مجلس کے اندر ایک شخص نے آ کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بے ادبی کے ساتھ لیا تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا کہ امام احمد رضا خان بریلوی اپنے حلقہ احباب کے اندر ایک مقام، ایک مرتبہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ لگایا جائے گا، اخلاقیات کی حدوں کو کراس نہیں کیا جائے گا، ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ یہ تو ہمارے اکابرین کی خوبی تھی۔ انجینئر صاحب، آپ کے اس کلپ کی وجہ سے ہمارے اکابرین کا مرتبہ، مقام، عزت ہمارے دل کے اندر اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی انداز میں اصلاح کر رہے ہیں مفتی تقی صاحب، اپنے اکابر کے ایک خوبی کا تذکرہ نجی مجلس کے اندر کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کی مجلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنقید برائے تنقید، کبھی دیوبندیوں پر، کبھی بریلویوں پر، کبھی شیعوں پر، کبھی اہل حدیث پر۔ آپ کی زبان مبارک سے نہ صحابہ کرام بچے، نہ تابعین بچے، نہ طبی تابعین بچے، آپ کی زبان سے نہ تو محدثین بچے، سارے غلط، سارے الٹے راستے پر چل رہے تھے، آپ اکیلے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور آپ اس آیت کا جو سہارا لیتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس طرح کبھی بھی جو آپ کا لب و لہجہ ہے، جو آپ کا انداز گفتگو ہے، انداز بیان ہے، تمسکر بازی ہے، اس طرح کبھی بھی یقین کریں امت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو کسی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو آپ کے ذمہ ہے کہ اس اعتراض کا حل بھی بتائیں کہ فلاں کام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے سے بڑوں کو برا بلا کہا کریں گے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، وہ قرآن بتایا کریں گے، حدیث بتایا کریں گے، لیکن خود بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے اور لوگوں کو بھی جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ اگر کوئی ان کی بات لے لے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، اگر کوئی ان سے بچ جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچاؤ کا بھی حل بتایا کہ اگر یہ ایسا دور آ جائے تو اس وقت کی جو مسلمانوں کی بڑی جماعت، کسی مسائل کے اوپر مسلمانوں کی اکثریت کا اکتفا ہو جائے، ایسی جماعت کو پکڑ لینا، اگر ایسی جماعت نہ ملے تو جنگل کی طرف چلے جانا، تنہائی اختیار کر لینا تاکہ تم فتنوں سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کے اسٹوڈنٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔